يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और मुकम्मल तरीन पूरे तौर पर दरूद सलाम उसके रसूल उसके हबीब हमारे इमाम हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके आल पर आपके असहाब पर और उस पर जिसने क़ियामत तक आपका रास्ता इख्तियार किया और आपकी हिदायत से राहयाब हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हम सभी को इन्हीं में शुमार करें जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार किया और आपकी हिदायत से राहयाब हुए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाजिबुल एहतराम भाइयों, मुअज़्ज़ज़ साथियों, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों और बच्चियों और हमारी माँ और बहनों, हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक है, फिर उसके बाद ये मेरी खुशनसीबी है कि इसी कमरिया गांव जिससे हमारे दिल में गहरी और खुसूसी मोहब्बत है और यही मिफ्ताहुल उलूम जिसका तराना अभी हम सुनकर महजूज हो रहे थे, जहाँ से शुरुआत तालीम हमारी हुई, आज अल्लाह ताला ने ये मौका नसीब फरमाया कि इसी कमरिया गांव में आप सभी हजरात के सामने खड़े होकर ये खिताब और ऐसे ही ये तकरीर पेश करने जा रहा हूँ।
عربی شاعر کہتا ہے نقل فؤادک حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل کہ آپ کی مرضی محبت میں عشق میں جس کو چاہو جس سے محبت اور عشق کرتے رہو حقیقت میں حقیقی محبت دلی محبت اس بستی سے ہوتی ہے اس گاؤں سے ہوتی ہے جہاں سے تمہاری شروعات ہوتی ہے آدمی اس دنیا میں مختلف منازل سے گزرتا ہے مختلف گاؤں شہروں بستیوں سے ادھر سکونت اختیار کرتا ہے لیکن حقیقی محبت اولی محبت اسی گاؤں سے ہوتا ہے یا اسی سرزمین سے ہوتا ہے جہاں سے اس کی ابتدائی زندگی گزری تو حقیقت میں ہمارے دل میں اس گاؤں کے لیے اس گاؤں کے افراد کے لیے بچوں کے لیے سبھی کے لیے ایک خصوصی محبت ہے اور شاید آپ تعجب کریں گے کہ کبھی کبھی اپنے دعاؤں میں جب اور لوگوں کو شامل کرتا ہوں تو اس میں ہم اپنے گاؤں والوں کے لیے اور ایسے ہی گاؤں کے منصوبین کے لیے بھی ایک خصوصی دعا کرتا ہوں بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کی اس بزم کو وہ سجایا انہوں نے اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور آپ سبھی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو انتہائی شوق و محبت سے ادھر سننے کے لیے تقریر آئیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اجر و ثواب سے محظوظ کرے مالا مال کرے اور آپ کا یہ وقت یہ لمحات جو گزار رہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں شمار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بے شمار ثواب اور اجر عظیم عطا کرے آمین یا رب العالمین بہرحال سوچتا رہا کون سا موضوع مناسب ہے ایک موضوع اگر رکھوں تو اتنے سالوں کے بعد یہ ملاقات ہو رہی ہے تو جتنی بھی تفصیل میں جاؤں گا تو آخری میں ایک ہی موضوع ہی رہے گا اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ 5 قسم کے موضوعات آپ سبھی کے سامنے پیش کروں کتنے قسم کے 5 قسم بہرحال ٹائم اتنا ہی لوں گا اللہ کی ناظم صاحب یا صدر صاحب یعنی اشارہ کر دیں کہ اب آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے پہلا خطاب جو ہوگا پہلا جو موضوع ہوگا وہ سبھی کے لیے ہوگا تمام مسلمانوں کے لیے ہوگا تمام مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے بوڑھوں کے لیے نوجوانوں کے لیے اور دوسرا جو ہوگا موضوع وہ ہوگا صرف مردوں اور عورتوں کے لیے تیسرا موضوع ہوگا ہمارا نوجوانوں کے لیے چوتھا جو ہوگا عقل مندوں کے لیے لیکن سبھی عقل مند ہیں غلط اپنے آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچیں عقل مندوں کے لیے رہے گا اور 5واں جو موضوع ہوگا تو یہاں سے جو فارغ التحصیل ہیں حافظ قرآن ہیں یا کسی بھی جامعات سے کسی بھی اسکول سے فارغ ہیں ان کے لیے ہوگا تو پہلا جو موضوع ہے سبھی کے لیے یہ بھائیوں اور محترم ساتھیوں عزیز بچوں ہمارے ماں اور بہنوں اس میں اسباب راحت سکون اور روزی کے جو ذرائع ہیں وہ بیان کر رہا ہوں تو سب سے پہلا سبب کیا ہے نماز قائم کرنا میں جانتا ہوں یہ سنتے ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہی مکرر موضوع بہرحال آپ اس کو مکرر سمجھیں برابر سننے والا موضوع سمجھیں لیکن یہ سب سے اہم موضوع ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ طیبہ شہادتین پڑھنے کے بعد سب سے اونچا مقام اور رتبہ اسی نماز کا آتا ہے غور و فکر کریں آپ قرآن مجید کی سورتوں پر ترتیب سے سورۃ الفاتحہ کے بعد جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے تعریف ہے پھر دعائیں ہیں دوسری سورت جو اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم ذلك الكتاب وہ کتاب قرآن مجید ہمارے آپ کے درمیان میں ہے موبائلوں میں بھی ہے جیبوں میں بھی لوگ رکھتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ذالک اشارہ بعید ہے کیوں اس لیے یہ مقدس کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے معجزہ
والی کتاب ہے، سب سے صحیح کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا والوں سے چیلنج کیا، تمام عربوں سے چیلنج کیا۔ شروع میں کہا کہ قرآن مجید کتاب، تم بھی قرآن لاؤ، نہیں لا سکے، عاجز رہے، تو اللہ نے کہا 10 سورتیں لاؤ، تب بھی عاجز اور بے بس رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی سورت لاؤ، تب بھی عاجز اور قاصر رہے۔ اور اب تک بھائیو کوئی بھی قرآن مجید کے طرز پر ایک سورت، اور ایک سورت جو سب سے مختصر سورت ہے قرآن مجید میں 3 آیتوں پر شامل ہے، 3 آیت بھی نہیں لا سکا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کا ذالک الکتاب، یہ مقدس کتاب جس کو ہم مشکل سے رمضان میں جانتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو لگاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں کوسوں دور رہتے ہیں، اس کو کپڑے میں باندھ کر رکھے رہتے ہیں، یا کچھ مولانا لوگ اس کی تعویذ بنا بنا کر کچھ قیمتوں پر اور کچھ معمولی رقموں پر فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ یہ کتاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ادنا شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے یہ غیب میں داخل ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، ہمارا ایمان ہے وہ غیب میں داخل ہے۔ اور یہی ایک اہم فرق ہے ایک مومن میں اور منافق اور کافر میں۔ ایک مومن ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے۔ منکر اور نکیر کے سوالات کے بارے میں، قیامت کے دن جب دوبارہ سب زندہ کیے جائیں گے، پھر ایسے ہی پل صراط کے بارے میں، ایسے ہی حساب میزان، ایسے ہی آب کوثر، پھر ایسے ہی لوگ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، لوگ پھر اس کے بعد 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنتی فرقہ ہوگا اور دوسرا جہنمی۔ تو ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ نماز قائم کرتے ہیں یعنی مکمل اس کے ارکان، اس کے واجبات، فرائض، سنن، شروط کو پورا کرتے ہیں، اور ایسے ہی وقت سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کہ صرف جمعہ سے جمعہ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھائیوں اور محترم ساتھیوں اللہ تعالیٰ سے کافی دور میں ہیں، کافی دوری میں ہیں، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو دیکھیے کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور سینے میں نماز کی قدر اور تعظیم تھی۔ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک یہی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ نماز عطا کی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کا یہ نماز، یہ نور ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں راحت ہے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ نماز کا ٹائم آ گیا، اے بلال اذان دے تاکہ نماز پڑھیں اور ہمیں سکون اور راحت ملے۔ رب العزت کی قسم، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے یا صرف جمعہ سے جمعہ پڑھتا ہے اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر سمجھتا ہے کہ سعادت مال میں ہے یا دولت میں ہے یا منصب میں ہے یا پردھانی میں ہے یا وزیر بننے میں ہے یا کسی بھی منصب میں اور کسی بھی شہرت حاصل کرنے میں ہے تو گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ناممکن ہے اسے سعادت مل سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے نماز کی طرف دوڑتے تھے، کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑتے تھے، کیوں؟ اس لیے اسی میں سکون اور راحت ہے۔ تب بھی اتنی کہنے کے بعد بھی، اتنی نصیحتوں کے بعد قرآن مکمل بھی کچھ بھائیوں پہ اتار دیا جائے، سنا دیا جائے تو رب العزت کی قسم ہلنے والے نہیں ہیں، مسجد کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ پورا قرآن اگر اتار دیا جائے، پورا قرآن سنا دیا جائے، اور جب کہ اگر
سب سے بڑا کوئی جنات کسی میں داخل ہوتا واللہ سورۃ الفاتحہ کی بس اگر کئی مرتبہ تلاوت کر دی جاتی تو جنات نکل کے بھاگ جاتا. لیکن انسان اس قدر، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، نماز سے اس قدر دشمنی، اس قدر دوری، اس قدر نفرت، آدمی ہو یا عورت ہو، ایسا لگتا ہے کہ نماز کے لیے جب جا رہے ہیں تو اپنے اوپر ایک پہاڑ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور جب تک مسجد میں ہے تو پہاڑ ان کے سروں پر ہوتا ہے، اور جیسے باہر نکلتے ہیں تو ان میں احساس کرتے ہیں کہ پہاڑ کو انہوں نے اپنے سر سے گرا دیا. واللہ بھائیو ابھی آج کی بات ہے، دور کیوں جاؤں. ظہر کے وقت ایک گاؤں میں 1 گھنٹے تک درس، اکثر بات اس میں نماز ہی کی تھی. دلائل قرآن حدیث گلا سوکھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، فضائل، عصر کی اذان ہی نماز میں پڑھے 1-2 ہی بوڑھے اسے نظر آئے. ایسا محسوس ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام لوگ نہیں سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں سن رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جو سامنے تقریر کرتا ہے وہ دیواروں سے مخاطب ہو رہا ہے، وہ ستونوں سے، ان درختوں سے، یا یہ سب جو جمادات ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہمارے لیے خطاب نہیں ہے، ابھی اور عمر ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. بھائیو ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی ٹائم دیا ہے. الیوم عمل ولا حساب. کسی کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، کسی کے پاس کوئی حساب لینے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے. لیکن مرنے کے ساتھ جیسے آپ موت کو سامنا کریں گے اور اس وقت آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، تو پوری دنیا اور اس میں تمام جو نعمتیں ہیں آپ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اس وقت آپ کہیں گے کہ رب العزت ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں واپس کر دے، 1 مہینے کے لیے، 1 ہی ہفتہ صحیح، 1 ہی دن صحیح، 1 ہی گھنٹہ صحیح، تاکہ اس میں عبادتیں ادا کر لوں، نمازیں پڑھ لوں. زکات جس میں کنجوسی میں زکات بھی نہیں نکالتا تھا وہ ادا کر سکوں. لوگوں کا حقوق جو لیتا تھا واپس نہیں کرتا تھا، یا چوری میں کرتا تھا، یا قرض لے کر واپس نہیں کرتا تھا، یا ایسے ہی دھوکہ دے دے کر کماتا تھا اور سمجھتا تھا بیوقوف بنانا یہ چالاکی ہے تاکہ ان حقوق کو اے اللہ واپس کر دوں. کیا کہا جائے گا بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی بات نہیں، چلو چانس دیا جا رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے بھائیو کہ کسی نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، ملک الموت کو، پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ عرصوں کے لیے جیا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے قانون اور دستور کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہ جب موت واقع ہوتی ہے تو بندہ کہتا اے رب العزت ہمیں دنیا میں لوٹا دے. کس لیے لوٹا دے؟ تاکہ گھر کی تعمیر مکمل کر لے، یا فصل تیار ہونے والی تھی تو فصل کو کاٹ لے، یا بچے کی شادی باقی تھی شادی کرا دے. نہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں وہ عمل صالح کرنا جو چھوڑ دیا تھا تاکہ میں وہ عمل کر لوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جواب کیا دیا جائے گا؟ کلا، یہ ناممکن ہے. اور اس کے بعد یہ برزخی زندگی گزاریں گے. تو بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ پہلی نصیحت اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں، اس لیے میں مشفق ہوں. ہمیں بھی جو چیز پسند ہے آپ کے لیے پسند ہے، اور جس چیز سے مجھے ڈر ہے آپ سے بھی آپ کے لیے بھی میں ڈرتا ہوں. تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نماز 5 وقت کی نمازیں شروع میں صرف فرائض پڑھیں اللہ کے بندے. اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو وہیں جہاں کہیں مصلی بچھا کے پڑھ لیں. کیوں اتنی کاہلی، اتنی سستی؟ تعجب کی بات ہے اتنے ایسے
نوجوان ہیں جن کے اندر ہر خوبیاں مل جائیں گی لیکن نماز نہیں ملے گی، اور اس کے بالمقابل اور ملکوں میں تمام قسم کی برائیاں مل سکتی ہیں لیکن یہ برائی نہیں ملے گی کہ وہ بے نمازی ہیں۔ مصر میں علی سبیل المثال میں نے دیکھا نوجوان ہیں، آپ لوگوں سے بھی زیادہ تندرست نظر آ رہے ہیں، لمبے چوڑے گورے ہیں، دکانوں میں ہیں، مسجدیں اتنی قریب نہیں ہیں گاؤں کی طرح، مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان میں قرآن لے کر پڑھ رہے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ کاہلی، سب سے زیادہ عاجزی اور سب سے زیادہ مسجدوں سے دور ہمارے خیال یہی یہ مسلمان ہندوستان والے ہیں، اور ماحول بھی لوگوں نے اس قدر بنا لیا گندا جس کی وجہ سے اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک ایک حضرت اسی گاؤں کے ہیں، ان کی میں نے تعریف کی، آپ ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے رے مولوی صاحب، مولانا صاحب صرف یہی ایک ہی غلطی پکڑ پاتے ہیں آپ ہمارے اندر، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنا کفر ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا شیئا من الاعمال ترکه کفر الا الصلاۃ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا اتفاق تھا، وہ کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو ترک کرنا کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز۔ تو اللہ کے لیے ابھی سے میں کہوں گا توبہ کریں، ابھی سے توبہ کریں اور آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ مرنے کے بعد قبر میں آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا کہ وہاں نمازیں پڑھ لیں۔ بہرحال اس کے بعد میں جو دوسرا سبب ہے راحت و سکون اور ایسے ہی روزی کو بڑھانے کے لیے، تو وہ ہے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور ایسے ہی صدقہ نکالنا۔ زکوٰۃ یہ تو فرض و لازمی ہے، تو زکوٰۃ یہ تو آپ پر فرض ہے، اور اگر نصاب ہے آپ کے پاس، نصاب کب ہوگا؟ اگر 595 گرام چاندی کے مساوی کوئی بھی رقم ہے، روپیہ ہے، ریال ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، تو آپ پر 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور ہیں یا ہمیں ضرورت ہے اور ہم محتاج ہیں، علاج چل رہا ہے تو ہم کیسے نکالیں؟ نہیں، آپ نکالیں، اگرچہ آپ دوسرے اعتبار سے آپ کے لیے جائز ہے کہ لے لیں لوگوں سے یہ زکوٰۃ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کیا ہے جو فقیر اور مسکین ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نصاب اگر پہنچ رہا آپ کے پاس 595 گرام چاندی کے برابر مساوی رقم ہے، 1 سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مان لیتے 1 گرام چاندی کی قیمت کتنی؟ 50 روپیہ، تو 50 کو ضرب کیجئے 595 میں، کتنا ہوگا؟ تقریباً 3000 سے کچھ کم۔ اگر 3000 آپ کے پاس ہے یا اس سے زائد، 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% نکالنا ہوگا۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، صدقہ کے بارے میں ایک نئی باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ آسان ہے، 1 روپیہ بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور ممکن ہے جو آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور دوسرا کوئی سیٹھ 10 لاکھ دے رہا ہے، آپ کا ایک روپیہ اس کے 10 لاکھ سے سبقت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ کیوں؟ اگر اخلاص کی ادھر بات ہے اور وہاں مثلا ریاکاری مطلوب ہے یا شہرت طلب کر رہا ہے وہ شخص۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو چھپ کر صدقہ کرتے ہیں راز میں رکھتے ہوئے، نہ کہ 10 روپیہ دیے تو عام محفل میں ان کا نام لیا جا رہا ہے، فلاں سیٹھ نے اس اسکول میں ایک کمرہ بنا دیا تو اتنا بڑا لمبا چوڑا سنگ مرمر کا بنا رہنا الحاج فلان رحمہ اللہ ان کی جانب سے، جتنی کی دیوار کی قیمت نہیں اس سے زیادہ اس سنگ مرمر میں جو نام لکھے اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ سری صدقہ جو کسی کو پتہ بھی نہ چلے، خالصاً اللہ کے لیے ادا کی جائے۔ اس سے بھائیوں کیا ہے حدیث میں؟
تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اور ایسے ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ پھر سے ایک مرتبہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ تو اگر بیمار ہے آپ کے گھر میں تو اس کے لیے آپ بکثرت صدقہ کریں، کم ہی کیوں نہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو شفا یابی عطا کرے گا۔ تیسرا سبب اس روزی میں برکت کے لیے اور ایسے ہی راحت اور سکون کے لیے یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ شروع میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا سورۃ الفاتحہ کے بعد، جو پہلی سورت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ سراسر رحمت ہے، سراسر اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے اور ایسے ہی اس سے عقل مند عبرت حاصل کریں۔ اس سے بھائیو ہمارا رشتہ گہرا ہونا چاہیے، قرآن مجید سے قریب ہونا چاہیے، اور ہر دن اگر ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگیں اور ہر نماز میں ایک پیج بس پڑھتے رہیں تو دن اور رات میں کتنا پیج ہم پڑھ لیں گے؟ کتنا پڑھ لیں گے؟ ہر نماز میں ایک ایک پیج پڑھیں گے تو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کتنا پیج قرآن مجید کا ختم ہو جائے گا؟ 5، ماشاءاللہ۔ اچھا 5 ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر ایسے ہی 10 دن میں کتنا ہو جائے گا؟ 10 دن میں کتنا ہوگا؟ 5 پیج اگر ختم کریں گے تو 4 دن میں 20 ہو جائے گا ایک پارا، 40 دن میں 10 پارا، ایسے ہی 120 دن میں 4 مہینے میں ہم جتنے بھی سست رہیں، جتنے بھی ہم بزی ہیں، جتنے بھی مشغول ہیں، پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ تو بھائیو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، راحت تلاشتے ہیں اور ایسے ہی